ایک سے بڑھ کر ایک خسارہ، ٹیکسٹائل سیکٹر مالی سال کے 10 ماہ میں مسلسل 7ویں ماہ بھی مندے کا شکار۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نقصان کی شرح $100 ارب سے بڑھ گئی، اپریل میں گزشتہ سال سے 14% کمی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں کونسل آف ٹیکسٹائل کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، بجلی گیس کے بڑھتے ٹیرف کے خلاف تمام ایسوسی ایشنز ایک پیج پر، آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کمیٹی قائم، ہر چیز کمیٹی کے اجلاس میں ادارے میں ہونے والے اخراجات کی منظوری، ممبرشپ کارڈز کے اجراء کا بھی اعلان۔ مہنگی بجلی، را مٹیریل اور گیس سبسڈی بھی واپس، صنعت کاروں کی پریشانی میں مزید اضافہ، پروسیسنگ ملز مالکان کی جانب سے حکومت سے انڈسٹری کو ریلیف دینے کا مطالبہ، بصورت دیگر انڈسٹری کی مکمل بندش کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جھنگ میں سوجی، چوکر اور میدے کے 50 کلو تھیلے پر $300 تک کا اضافہ، فلور ملز نے گندم کی آمد میں کمی کی وجوہات کا سہارا لے لیا، شہریوں نے حکومت سے فلور ملز کے اقدامات پر نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ ہونڈا کے بعد چائنا موٹر سائیکل ساز کمپنیوں نے بھی قیمتوں میں اضافے کر دیے، نیو ایشیا موٹر سائیکل کی قیمت میں 3 سے $5,000 تک کا اضافہ، قیمتوں کا اطلاق 10 مئی سے ہوگا۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف، آٹا $10 فی کلو سستا، آٹے کا 15 کلو کا تھیلا $1950 سے سستا ہو کر $1,800 کا ہو گیا، 10 کلو کا تھیلا $1,200 میں ملنے لگا، شہریوں نے حکومت سے آٹے کی قیمت مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ صحت کی بڑی غفلت، ٹوبہ میں ٹی بی کے شکار غریب مریض علاج کے لیے رل گئے، ٹی بی کلینک میں ایکس رے مشین 2 سال سے بند، افسران بے خبر نکلے، ایکس رے ٹیکنیشین کی ریٹائرمنٹ کے بعد عملہ ہی تعینات نہ ہو سکا۔ فیصل آباد محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بیڈز کی تعداد مختص کر دی، مخصوص بیڈز کی تعداد سے مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات میسر آئیں۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں نرسنگ سٹاف کی کمی پوری، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے گریڈ 16 کی 6 سٹاف نرسز کو تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ فیصل آباد میں پارکنگ پلازا کی تعمیر 9 کا منصوبہ التوا کا شکار، صوبائی ورکنگ پارٹی کی جانب سے پلازا کے لیے $1 ارب 51 کروڑ منظور، منصوبے کے لیے $44 کروڑ جاری ہوئے، وہ بھی مکمل خرچ نہ کیے جا سکے، 8 بازاروں کے تاجروں نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں ترقیاتی کام التوا کا شکار، فرنیچر اور مشینری کی مد میں مختص $19 لاکھ تاحال سول سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری نہ کیے جا سکے۔ دہشت گردی میں آج پھر سپاہی اور اساتذہ شہید ہوئے، نون لیگ نے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا، سابق وزیر رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کہتے ہیں سابقہ لاڈلے وزیر اعظم کی پیشی تھی، عمران خان نے نظام مفلوج کر دیا، توہین عدالت کے مقدمات پر فیصلہ کب دیا جائے گا؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اینٹی کرپشن کا شکنجہ مزید سخت، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے رہنما کل طلب، نوٹسز دوبارہ جاری، شکیل شاہد، ملک عمر فاروق، خیال احمد کاسرو، میاں وارث عزیز، عادل پرویز گجر کو نوٹسز بھیجے گئے، تمام رہنماؤں پر ترقیاتی کاموں میں مبینہ طور پر کرپشن کا الزام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیسوں کے عوض ٹکٹوں کی تقسیم کے الزامات مسترد، پی ٹی آئی کے نائب صدر میاں علی سرفراز کا کہنا ہے 2018 کے انتخابات میں بعض حلقوں میں ٹکٹیں فروخت ہوئیں مگر حالیہ ٹکٹیں میرٹ پر جاری کی گئی ہیں۔ ریجن کی سب سے بڑی کالونی ایف ڈی اے سٹی کی آباد کاری کے لیے اقدامات کا آغاز، ایف ڈی اے سٹی مختلف نوعیت کے 551 پلاٹس نیلام عام کے ذریعے فروخت کرنے کا فیصلہ، رہائشی پلاٹوں کی نیلامی 17 اور 18 مئی کو جبکہ کمرشل کی 7 اور 8 جون کو ہوگی۔
محکمہ خوراک چنیوٹ کی گندم سمگلنگ پر پکڑ دھکڑ، غیر قانونی نقل و حرکت کے دوران 41,000 بوریاں پکڑ لی۔ فیسکو میں صارفین کے میٹرز گھروں سے غائب ہونے کا انکشاف۔ میٹر چور گروہ نے گزشتہ 2 ماہ میں صارفین کے 20 میٹر غائب کیے۔ چوری ہونے والے میٹرز کے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں درج۔ بجلی کی تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام موت۔ فیسکو کے شعبہ سیفٹی ڈائریکٹوریٹ نے سرکلز کو ہدایت جاری کر دی۔ بجلی کی مین تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ۔ حکومتیں بدلی مگر بھوارہ کے حالات نہ بدلے۔ مین جھنگ چنیوٹ روڈ کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ روڈ کی ایک سائٹ نامکمل، کام بند کر دیا گیا۔ ون وے کی خلاف ورزیوں سے حادثات میں اضافہ۔ فیصل آباد میں ایک ہفتہ بعد آپریشن کلین اپ کا آغاز۔ کمشنر سلوت سعید کے حکم پر سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تجاوزات ہٹانے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ زبیر بٹو کہتے ہیں 8 بازاروں میں تاجروں کی درخواست پر تجاوزات کے خلاف آپریشن 3 دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ بورڈ کا نیا تعلیمی پیٹرن اساتذہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بچوں کو پیپروں کی تیاری کیسے کرائیں، بچوں کو سمجھ بوجھ کے اضافی سوالات کی تیاری کیسے کرائی جائے۔ اساتذہ کہتے ہیں پیٹرن کے حوالے سے ٹریننگ کرانی چاہیے۔ بورڈ پالیسی کے نفاذ سے پہلے پیپر ورک مکمل کریں۔ ہزاروں اساتذہ کے کوائف میں غلطیوں کا انکشاف۔ اسکول انفارمیشن سسٹم میں کوائف درستگی کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ جھنگ سمیت ڈویژن بھر کے 4 سی ای اوز ایجوکیشن کو 24 مئی کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی۔ الیکٹرانک میڈیکل رپورٹنگ کا 100% اندراج ضروری قرار۔ ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی نے فیصل آباد کے مراکز صحت کو نوٹسز جاری کر دیے۔ انچارج ڈسپنسر، مڈ وائف اور ایل ایچ ویز کی کارکردگی اندراج سے منسلک کر دی۔ جھنگ میں کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے لگایا جانے والا کسان بازار کاشتکاروں کے علاوہ بیرون ملک سے آئے زرعی ماہرین اور زرعی کمپنیوں کے نمائندوں کی توجہ بھی حاصل کرنے لگا۔ ملٹی نیشنل سیڈ پروڈکشن کمپنی کے نمائندوں نے محکمہ زراعت افسران اور کسان رہنماؤں کے ساتھ کسان بازار کا دورہ کیا۔ کپاس کی بحالی پر زور پیداواری مقابلے کرائے جائیں گے۔ صوبے میں پہلے نمبر پر آنے والے کو 15 لاکھ، ضلعی سطح پر 8 لاکھ ملیں گے۔ 5 ایکڑ رقبے کی کاشت اہل، 31 جولائی تک درخواستیں طلب۔ بارشوں نے گندم کی پیداوار بہتر بنا دی۔ زرعی ماہرین کی گری ہوئی گندم کی کٹائی ہاتھ سے کرنے کی ہدایت۔ کھڑی گندم کی کمبائن ہارویسٹر سے گہائی کا بھی مشورہ۔ محکمہ خوراک پنجاب نے تمام اضلاع کے گندم خریداری ٹارگٹس بڑھا دیے۔ ضلع چنیوٹ کا کوٹا 26,690 بوری مزید بڑھا دیا گیا۔ زرعی سائنسدانوں کی کامیابی۔ فیصل آباد میں بلیک بیری پھل کی کاشت کامیاب تجربہ۔ عام کاشتکار بھی کاشت کر سکیں گے۔ زرعی سائنسدان کہتے ہیں مارکیٹ میں مہنگے داموں پھل فروخت کیا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد میں ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی نے علاقائی کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ ضلع بھر میں 1387 علاقائی کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ ہر کمیٹی 9 مستحق افراد کی فہرست ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی میں جمع کرائے گی۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں 1 ماہ بعد ڈائریکٹری کی تقرری۔ محمد ناصر بطور ڈائریکٹر پھاٹا فیصل آباد ریجن ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ اس سے قبل رانا طارق جاوید بطور ڈائریکٹر پھاٹا خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ ایوان صنعت و تجارت جھنگ اور ریسکیو 1122 کے اشتراک سے تربیتی ورکشاپ۔ انسٹرکٹرز کی جانب سے آگ لگنے کی صورت میں طبی امداد سمیت ہنگامی صورتحال میں ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی گئی۔
فیصل آباد میں موسم تبدیلی کے ساتھ فالسے کی طلب بڑھ گئی. شہری کہتے ہیں فالسا ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے گرمیوں میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے. دکاندار مہنگائی اثرات سے پریشان، کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے فالسے کا کام بھی متاثر ہے. تنظیم الاسان فیصل آباد میں عید ملن پارٹی، خصوصی بچوں اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد شریک. اے ڈی سی آر کاشف رضا عوان نے کیک کاٹا، خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا. اور بیکن ہاؤس اسکول گرلز برانچ میں آرٹ نمائش، طالبات نے خطاطی، پینٹنگ، ڈیکوریشن پیسز اور ہوم انٹیریئر کے خوبصورت فن پارے پیش کیے. پرنسپل نکھت نسرین قریشی اور دیگر اساتذہ نے دورہ کیا، طالبات کے کام کو خوب سراہا.